بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ ایک کمپیریزن ویڈیو ہے جس میں ہم یزید بن معاویہ کے متعلق ہر فرقے اور مسلک کے علماء کا موقف آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں ناموس صحابہ کی ایک ریلی نکالی گئی تھی جہاں پر یزید زندہ باد کے نعرے لگائے گئے تھے۔ دوستو، اس ریلی کی مکمل ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے جس میں یزید کو صحابی، جنتی اور نیک سیرت ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ یزید کے بارے میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کی کیا رائے ہے، اور ویڈیو کے آخر میں ہم تمام علماء کی رائے کا کنکلوژن قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ کیا یزید کافر ہے اور اس پر لعنت کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے عالم کی طرف۔ کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے، آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ بات تو اس کو امیر المومنین کا بھی لفظ کہتے ہیں، چلو حد تک نہ صحیح، لیکن کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ کہ اگر یزید نے چھڑی ماری ہے یا یزید قتل میں شریک تھا، پھر وہ بہت بڑا لعنت اللہ علیہ تھا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا۔ اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو رحمت اللہ علیہ بنا دیا، لیکن فرمایا کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دو، اس لیے کہ اس کے دور حکومت میں قتل ہوا ہے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ پھر وہ کوفہ کے گورنر کو معزول کیوں نہیں کیا، یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے۔ تو اس سوال کی وجہ سے بھی ہم یزید کو اچھا نہیں کہہ نہیں سکتے، ہم اس کو اچھا۔ پھر سوال پہ لعنت اللہ علیہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ بھائی لعنت اللہ کہنے میں احتیاط کر رہے ہیں، این ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو کہ میں ابن زیاد کو معزول نہیں کر سکتا، اس لیے اعتدال والی بات کیا ہے؟ توقف۔ ایک بریلوی عالم کی تقریر سن کے تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس یزید دی تعریف کیتی ہے۔ میں آکھا بریلوی کی لگن تے، اس نے کہا جب تک یزید کا دفاع نہیں کریں گے معاویہ کا دامن نہیں بچ سکتا۔ سچی سی بات کرنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا۔ آپ کی مسجد کا خطیب ہو، اس کا بیٹا کبوتر باز ہو، زانی ہو، شرابی ہو، اور وہ عالم اپنے بیٹے کو ممبر پہ بٹھائے جمعے کے دن کہ پتر خطبہ دے جمعے دا، اس عالم کو کیا کہو گے؟ اسے کہو گے نا کنبہ پرور ہے۔ اگر یزید ویسا ہوتا جیسے تم کہہ رہے ہو تو معاویہ جیسا صحابی اسے خلافت میں بٹھاتا۔ امام علی مقام نے بیعت کی تھی، کہانیاں بنائی ہیں، امام نے اس واسطے بیعت کا انکار کیتا سی، یزید زانی سی، یزید شرابی سی، سب کہانیاں بنائی ہیں۔ اگر یزید ایڈے جرمدار ہوتا کہ حضرت معاویہ تو ممکن ہی نہیں سی انہوں خلیفہ بنا دے۔ یزید کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہاں اس کی بادشاہت میں یہ قتل ہو گیا تھا۔ یزید صحابی کا بیٹا تھا، مسلم تھا، مواحد آدمی تھا، متبع سنت تھا۔ یہ الفاظ پیغمبر کے صحابہ کے الفاظ۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں گیا، وہ مجھ سے پیغمبر کی سنتیں پوچھتا تھا، وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تھا۔ یزید کو کافر کہنا جائز نہیں، کیوں؟ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ یہ حافظ ابن الجوزی کی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا یزید بن معاویہ کے بارے میں، فقال، یعنی یہ وہ آدمی ہے جس نے مدینہ کے ساتھ وہ کام کیا جو اس نے کیا۔ میں نے کہا کہ اس نے کیا کام کیا؟ قال نہبا، انہوں نے کہا اس کو لوٹا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس سے حدیث نہیں بیان کر سکتے۔ یہ اس کی سند کیا ہے؟ اس کی سند حسن ذاتی سارے راوی سے۔ ہم تو یزید پر اللہ کی قائد ہم سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فاسق فاجر ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کے بارے میں سکوت کرنا چاہیے۔ سر، یہ بعض لوگ جو ہے بڑی زبردستی یزید کے اوپر وہ قسطنطنیہ والی حدیث فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ثابت نہیں ہے۔ ہمارے امام اعظم نے لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا، اس سے فسق و فجور متواتر ہیں، کفر متواتر نہیں۔ مرد ہو تو برے کو برا کہہ کے دکھاؤ۔ ہو نہیں سکتا کوئی دیندار ہو اور وہ محبت نہ کرتا ہو اور نفرت نہ کرتا ہو، صرف محبت نہیں چلے گی۔ ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے نہیں ہیں، اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت بھی کرنا پڑے گی۔ تاریخ میں پھیرنی پڑے گی نا، بروں کو کہنا نہیں برا، تو جو پھر قومیں تباہ ہو گئی تھی، قرآن میں ان کا ذکر کیوں بڑا ہوا؟ اللہ لعنت کرتا ان پر، انہوں نے امت کو تباہ کیا، نظام اسلامی برباد کیا۔ اگر ان کی بڑائی لوگوں کو نہ بتائیں تو دین ہی مٹ جائے گا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی تاریخ واقعات میں اتنی قوت نہیں ہے
کہ یہ کسی کے کفر کے بارے میں معتبر ہو سکیں، لہذا یزید پر حکم کفر تو نہیں لگایا ہے، لیکن اس کے فاسق ہونے، فاجر ہونے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں زیادتیوں کا ارتکاب کرنے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس پہ لعنت بھی جائز قرار دیتے ہیں اور اسے کافر قرار دینے میں بھی عار محسوس نہیں کرتے ہیں۔ لعنت کہتے ہیں جی یزید کے اوپر لعنت کرنی چاہیے، میرے بھائی میرا چیلنج ہے، میں نے کبھی بھی لعنت نہیں کی، البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لعنت کا مستحق ہوا، کہ اس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی وجہ سے وہ لعنت کا مستحق ہوا، لیکن ہم لعنت نہیں کرتے۔ اگر کوئی کرتا ہے اس کو روکتے بھی نہیں، کیونکہ قرآن میں آیت ہے سورۃ الاحزاب، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی دنیا اور آخرت۔ حسین کو شہید کرنے والے اللہ رسول کو اذیت دینے والے ہیں کہ نہیں؟ بائی نیم ہم لعنت نہیں کر رہے، لیکن جرنل تو ہمیں کرنے دیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اگر حکومت دے دی جائے تو تم زمین میں فساد قائم کرو گے اور قطع رحمی سے کام کرو گے؟ تو اگر تم نے ایسا کیا ہے، ایسے ہی افراد پر اللہ کی لعنت۔ تو جب زمین میں فساد کرنے والے پر پروردگار عالم نے قرآن کریم میں لعنت بھیجی ہے، تو وہ یزید کہ جس نے نہ صرف یہ کہ کربلا میں امام علی مقام کے گھرانے کو تباہ و برباد کیا ہے، بلکہ مکہ کے اوپر بھی چڑھائی کی ہے، خانہ کعبہ کا غلاف جلایا گیا، خانہ کعبہ کو اٹھایا گیا، تو اس کے اوپر تو قرآن کریم نے کہا ہے کہ لعنت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ احمد ابن حنبل تو کھلا کہتے ہیں کہ یزید مسلمان نہیں رہا تھا، کافر ہو، اس کا کلمہ جاتا رہا۔ جب بیت اللہ شریف کو اس نے شہید کرا دیا، اہل بیت کو قتل کیا، کیا رہا وہ مسلمان؟ کہ ہمارے امام جو نا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہ خاموش ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر۔ اس دور کی بہترین تفسیر 2 صدیاں ہو گئیں۔ محمود آلوسی رحمۃ اللہ نے بغداد کے مفتی اعظم سے روح المعانی لکھی، اس میں انہوں نے سورہ محمد میں کہا کہ اللہ گواہ اس شخص کے اندر رائے ایمان کی نہیں ہے یزید میں، اور اگر تھا یہ مومن تو کافر ہو گیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ علماء اتنے پر کہ قرآن مجید اٹھا کر کوئی گندگی پھینک دے، کہتے ہیں اب زبان سے 1000 بار کلمہ پڑھے کافر ہے، اس کا یہ عمل ہی بتاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ قرآن کو پھینکنے سے یہ بڑھ کر نہیں ہے کہ بیت اللہ کو آگ سے جلا دیا، رسول اللہ کا شاید 3 دن لوٹا گیا اور ہزاروں صحابہ اور تابعین قتل ہوئے اور اہل بیت کو قتل کیا۔ قرآن گندگی میں پھینکنے سے سمجھ تو کافر ہو جائے، یہ مسلمان رہا۔ قتل حسین کے مقدمے میں یزید کو باعزت بری نہیں کیا جا سکتا، اس نے حکم دیا ہے، اس کے حکم سے ہر قدم اٹھایا گیا ہے، سر نیزوں پہ دمشق پہنچائے گئے ہیں، اس نے آپ کے لب اقدس پہ چھڑیاں ماری ہیں۔ یہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، یزید اور اس کے لشکر کا ذکر کر کے فرمایا انہوں نے امام حسین کو قتل کیا، اللہ انہیں قتل کرے، امام حسین سے دھوکہ کیا، اللہ ان پر لعنت کرے۔ میں امام حسین علیہ السلام کے قتل کو، آپ کی شہادت کو براہ راست اذیت رسول سمجھتا ہوں، اور اذیت گستاخی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور حضور علیہ السلام کو اذیت دینا ارادتاً یہ کفر ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ میں ان کو حوالے دیتا ہوں کہ یزید قاتل امام علی مقام ہے، ابن تیمیہ نے لکھا ہے قاتل امام علی مقام ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ قاتل امام علی مقام ہے، طبرانی شریف ہے جلد نمبر 2 ہے، حدیث نمبر 4217 ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے نزدیک یزید قاتل اہل بیت ہے، امام القیہ حراسی نے اس کو قاتل اہل بیت قرار دیا، حضرت امام طبرانی، اس کے علاوہ علامہ قسطلانی، امام ابن حجر ہیتمی مکی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، خود اہل حدیثوں کے بزرگ بڑے ان کے امام نواب صدیق حسن بھوپالی، نواب وحید الزمان، ثناء اللہ مرسری، اور یہ بڑے بڑے ان کے تمام اکابرین یزید لعین کو قاتل اہل بیت سمجھ رہے ہیں۔ یزید کی بیعت شرعی بیعت تھی، اسے یہ عہدہ اپنے باپ کے دور میں ملا تھا، لوگوں نے اس سے وفاداری کی تھی اور اس کے عہد کو تسلیم کیا گیا تھا۔ جب معاویہ وفات پا گیا تو حسین ابن علی، عبداللہ بن زبیر نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید کو قبول نہ کرنا ان کی غلطی تھی۔ سب سے پہلا شخص جس نے اسے قبول کیا وہ عبداللہ ابن عمر تھا، کیونکہ یزید کی بیعت شرعی بیعت تھی اور اس نے اپنے والد کے دور میں اسے لیا تھا اور لوگوں نے اسے قبول بھی کیا تھا، لیکن خیر خدا یہ سب بہتر جانتا ہے، یہ سب ماضی کے واقعات ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو معاف کر دے۔ لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ یزید کی بیعت شرعی بیعت تھی، اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب کسی کو متفقہ طور پر قبول کر لیا جائے تو پھر ضروری ہے کہ اس کا حکم مانا جائے اور اس کو چیلنج کرنا منع ہے۔ ایک سوال بنتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا تو ان کے اس اقدام پر اختلاف پایا جاتا تھا، خروج سے کنارہ کشی بہتر تھی، یزید کی بیعت میں رہنا بہتر تھا۔ عراق، شام، مصر، حجاز، یمن اور باقی تمام نے اس کے باپ کے دور میں ہی یزید کی بیعت کر لی تھی اور یزید امام بن گیا تھا، لہٰذا اسے چیلنج کرنا منع تھا اور نہ ہی اس کی خلافت پر سوال اٹھایا جا سکتا تھا۔ اور یزید اور اس کے چھیلے چانٹوں نے ملک بچایا، اللہ کو چھوڑ دیا تو آج تک لعنت کا توق ان کے گلے میں ہے،
ان کی قبروں پر جہاں جہاں وہ نحوست اور لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے۔ آج ایک شوشہ اٹھا ہوا ہے کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کا تیرے کہنے سے اللہ رحمت برسائے گا، اس کے یہاں سسٹم عدل ہے۔ یعنی آپ یہ سوچیں جس قوم کے جوان کا رول ماڈل یزید بن جائے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کیوں یہ جانتے ہیں کہ اگر پورا اہل سنت کا معاشرہ یزید پہ لعنت بھیجے گا تو یہ بچہ باپ سے پوچھے گا بابا ایسے کو بنایا کس نے تھا، تو سامنے جواب آئے گا کہ فلاں نے بٹھایا تھا۔ کیا کہے گا؟ مجھے پتا ہے کہ یزید کیسا تھا کہ باپ اپنے بچے کو جانتا نہیں تھا۔ تو یہ باتیں نہیں چاہتے کہ سامنے آئے، کہتے ہیں یہیں پر سد الباب کر دو، اگر تم نے یزید کو چھیڑا تو باپ بھی چھیڑا جائے گا۔ سعودی عرب کی ٹی وی تھی اور وہ یہی دفاع کر رہا تھا کہ نہیں ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں اور یہ تھا ان کا آپس کا جھگڑا تھا، تم دونوں کو بولنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ کہو گے کہ اگر یزید نے حسین ابن علی کو شہید کیا تو پھر جنگ جمل کے لیے کیا کہو گے، پھر جنگ صفین کے لیے کیا کہو گے، لہٰذا تمہیں کہنا نہیں چاہیے۔ یہ دو بڑوں کا مسئلہ تھا، یہ کہہ کے سب کو چپ کروا دیا۔ ایک بندے نے فون کیا، کہا ٹھیک ہے ہم کربلا کو بلا دیتے، لیکن یہ بتاؤ واقعہ حرہ کے لیے کیا کہو گے؟ 3 دن مدینے کو اپنے سپاہیوں پر حلال کر دیا، تو وہاں پر اس کا منہ بند ہو گیا۔ 41 ٹائم خدا نے قرآن میں لعنتیں بھیجی ہیں۔ اس کا مطلب لعنت بھیجنا بری بات نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کس پہ لعنت بھیجی جائے۔ 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا۔ یزید بدکار شخص تھا، ابن اسیر اور دیگر بڑی بڑی معتبر کتب تواریخ میں اس کے سیاہ کارناموں کے تذکرے موجود ہیں۔ زانی تھا، شرابی تھا، صرف واقعہ کربلا ہی نہیں، اس نے مدینہ تو رسول کے اندر 700 صحابہ کو شہید کیا، 10,000 تابعین کو قتل کیا۔ دوستو اگر علماء کے بیان کردہ نظریات کی سمری بنائی جائے تو ٹوٹل یزید پر 4 نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا نظریہ یہ ہے کہ یزید تابعی تھا اور متبع سنت اور پرہیزگار تھا۔ مفتی اعظم سعودیہ کے مطابق جب یزید خلیفہ بن گیا تھا تو امام حسین کا اسے چیلنج کرنا ایک غلطی تھی۔ دوسرے نظریے کے مطابق یزید فاسق و فاجر تھا، وہ گناہگار شخص تھا، امام حسین کا قتل اور مکہ مدینہ پر حملہ کرنا اس کے گناہ میں شامل ہے، لیکن اسے کافر نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی اس پر لعنت کر سکتے ہیں۔ تیسرے نظریے کے مطابق آپ اسے اچھا کہیں نہ برا، وہ جیسا تھا وہ چلا گیا، جو کچھ اس کے کردار کے متعلق تاریخ میں موجود ہے وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تاریخ مستند نہیں ہے۔ چوتھے نظریے کے مطابق یزید فاسق و فاجر اور کافر تھا، وہ قاتل اہل بیت اور قاتل اصحاب تھا۔ اس نے مکہ اور مدینہ پر حملہ کیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، بہت سارے اصحاب کو قتل کیا۔ اس نے مکہ میں خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ تک لگوا دی۔ چوتھے نظریے کے مطابق یزید پر لعنت کرنا عین عبادت ہے۔ دوستو یہ بات تو بالکل حق اور سچ ہے اور مستند روایات سے ثابت ہے کہ یزید بن معاویہ کے دور میں ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان کو شہید کیا گیا، جن کی فضیلت کے ذکر سے تمام مستند کتابیں بھری پڑی ہیں، اور مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ پر حملہ بھی اسی کے دور میں کیا گیا۔ ایسے شخص کو اس کی حکومت میں ہونے والے ہر اقدام سے بری الذمہ قرار دینا اور زبردستی جنت کا سرٹیفکیٹ دینا کیا درست ہے؟ دوستو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔